کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کیا ہے؟ آئیے آج اسٹیٹس کو پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین مختلف کبھی اخبارات کی سرخیوں میں بات آ جاتی ہے یا کبھی میڈیا کے اوپر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اسٹیٹس کو کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اشرافیہ یعنی اسٹیٹس کو یہ ہے کیا؟ یہ اس کی لفظی تعریف سے زیادہ اس کو میں عملی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بیان کروں، اور اسٹیٹس کو کا نقصان کیا ہے قوم کو اور عوام کو، عام آدمی کو اس کا نقصان کیا ہے۔ میں نے دیکھا تصویر دیکھی طیب اردگان کے والد صاحب کی، ان کے آگے کچھ ایکوپمنٹس مشینیں پڑی ہیں اور وہ اس پہ مزدوری کر رہے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا اپنے ملک کا سربراہ ہے۔ وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، اب بیٹا ملک کا سربراہ اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کو ملک کے سربراہ ہونے کی کوئی پروٹوکول نہیں ہے ایکسٹرا، غیر ضروری، اس لیے کہ اگر انہیں خاص طور سے سربراہ مملکت ہونے کی وجہ سے کوئی پروٹوکول دیا جائے تو یہ ہماری عوام کے ساتھ زیادتی یا اس ملک کی عوام کے ساتھ زیادتی۔ ایسا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے بیٹا اپنے باپ کا جو احترام کرتا ہے ان کے لیے جو کر سکتا ہے، لیکن وہ اب بھی وہی کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں یہیں سے رنگ شروع ہوتا ہے اسٹیٹس کو کا۔ بیٹا ملک کا سربراہ اور باپ ترخان کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ بحیثیت مسلمان دیکھیں آپ یا کسی بھی مذہب میں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کسی کے اندر سیلف رسپیکٹ کا اظہار ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اس کا باپ ایک عزت دار آدمی ہے اور ایک ایماندار ہے، بیٹا بھی اور باپ بھی۔ وہ اپنے بیٹے کے منصب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ یہ لوگ اینٹی اسٹیٹس کو ہیں، یہ خلاف جا رہے ہیں اسٹیٹس کو کے۔ بالکل اسی طرح سے میں نے پھر ایک جگہ دیکھا، ویڈیو دیکھی کہ برطانیہ کا سپریم کورٹ کا جج صبح تیار ہو کے گھر سے نکل رہا ہے سپریم کورٹ پہ جانے کے لیے۔ تیار ہو کے اپنا لباس پہن کے انہوں نے اپنی 2 پہیوں والی سائیکل نکالی، اپنا بیگ کندھے سے لٹکایا اور سپریم کورٹ کی طرف سائیکل پہ روانہ ہو گئے، جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس کو اپنے جج کو نوازنے میں بہت دولت ہے ان کے پاس۔ اور اس کے بعد میں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج کو، اس کی میں نے ویڈیو ساتھ ہی دیکھی ان کمپیریزن اس کے مقابلے میں، کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ پہلے تو گاڑی ماشاءاللہ انتہائی شاندار ہے کہ جس کے ٹائروں کے نیچے غریبوں کی غربت جو ہے وہ کچلی جا رہی ہے۔ اس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، 2-3 فالتو گاڑیاں پرائیویٹ تھیں، وہ پتہ نہیں وہ ایجنسیوں کی تھی یا کس کی تھی۔ پھر موٹر سائیکل پہ ٹریفک والے ان کے لیے رستہ بناتے ہوئے، جھنڈا لگی ہوئی گاڑی جا رہی ہے، کیا شان و شوکت سے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ایک گاڑی کا پیٹرول، اس پہ اس کو چلانے والے ملازمین، اس پہ ڈیوٹی دینے والے پولیس والے اور یا ایجنسیز والے جو حفاظت کے لیے لگے ہیں، سب کے سب اس عوام کے دیے ہوئے ٹیکسز کے خرچے پہ پل رہا ہے۔ ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، لیکن مخصوص طبقے کی وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو مرتبہ انہوں نے اپنا خود بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو۔ یہ صرف ججز تک محدود نہیں ہے، یہ تو میں نے ججز کا ایک وہ کہا کہ بھئی یہ ہم ان کو خاص پروٹوکول دیتے ہیں، ہم ہر کسی کو دے رہے ہیں جو ذرا سا بھی بااختیار منصب پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کمشنر صاحب جا رہے ہیں، پتہ لگتا ہے ٹوں 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 کرتی ہوئی گاڑی آتی ہے اور وہ آگے نکلتی، پیچھے جو ہے وہ گورنر صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ 1-2 سادہ لباس والوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر پولیس کی جو ہے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، سائرن الگ بجایا جاتا ہے، لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ؟
کس لیے ان پہ خرچہ کر رہے ہیں؟ کیا کما کے دے رہے وہ عوام کو؟ ان کی تنخواہیں عوام دے رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کوئی اور بڑا افسر آتا ہے ٹاپ لیول کے، ڈائریکٹر لیول کے، کچھ محکموں کے تو ڈائریکٹروں کو بھی بیچاروں کو لفٹ نہیں ہے، لیکن یا چیئرمین آتا ہے کسی محکمے کا، یا کوئی وزیر آتا ہے جو اتنی گاڑیاں اس کے ساتھ، یہاں تک بعض لوگوں کے لیے تو ٹریفک روک دی جاتی ہے، اور ان کے وہاں سے جتنا نقصان ہوتا ہے ٹریفک کا، اگر کوئی مریض اس میں ایمبولینس میں مر جاتا ہے اس کو مرنے دیتے ہیں، کیونکہ جب ٹریفک رک گئی اور ایمبولینس بعد میں آئی، اگر ایمبولینس کو رستہ دینا بھی چاہے تو ان کو آگے نہیں چھوڑیں گے، آگے والی ٹریفک کو جانے نہیں دیں گے، پیچھے ایمبولینس پھنسی رہے گی، اور اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے کبھی تو 1 منٹ بر وقت پہنچانے سے موت سے، یعنی اس کے آدھا منٹ پہلے بھی پہنچانے سے خطرناک حالت میں جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پتہ چلا 15 منٹ کھڑے ہیں، فلانے صاحب آ رہے ہیں، تو یہ سٹیٹس کو ہے۔ اس کے بعد سٹیٹس کو کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک اشرافیہ، ایک طبقہ جو سب سے اوپر کا طبقہ یہ کریٹ کر لیتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے، ان کے پاس آپس کی تعلقات ہوتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کے لیول کے بااختیار لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتا ہے۔ اگر یہ آپس میں تعلقات بنا کے غلط کام کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں، تو پھر یہ پریکٹیکلی نام تو سٹیٹس کو ہوتا ہے لیکن یہ مافیا بن جاتا ہے۔ اب سٹیٹس کو میں کیا ہے کہ آپ ان کے خلاف، ان کے آگے قانون کمزور پڑ جاتا ہے، ان کے آگے ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی ان کا حساب کتاب کرنا، ان کا محاسبہ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے قانون الگ ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے الگ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سٹیٹس کو ہمارے ہاں ہے۔ اور ہم خود ماشاءاللہ ہم بھی تو بڑے اچھے لوگ ہیں نا، روڈ کی دونوں طرف جھنڈیاں پکڑ کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ چلو باہر کے ملک سے کوئی مہمان آئے اس کا استقبال کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے تمام بڑے سیاسی لیڈر جتنے ہیں یہ سب کے سب سٹیٹس کو کا ایک حصہ ہے۔ کوئی 2-4 ایسے ہوں گے درویش، لیکن ایک سسٹم ہم نے بنایا، ہم خود ان کو اٹھا کے ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جو نہیں بھی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایسے 2-4 ہی ہوں گے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی باقی کے لیڈروں کو ابھی سمجھ لے کہ میں ان کی صفائی پیش کر رہا ہوں۔ بالکل نہیں، ہمارے سیاسی لیڈر سٹیٹس کو کا حصہ ہے۔ جب وزیر وغیرہ بن جاتے ہیں پھر ماشاءاللہ ان کے اثاثے اس وقت ڈکلیئر نہیں ہوتے، جب اترتے ہیں تو دوسری پارٹی ان کے اثاثوں کے بارے میں بات ہوتی، اترتے ہوئے بھی ڈکلیئر نہیں ہوتے، جو کہ ہونے چاہیے۔ جب منصب سنبھالے تو ڈکلیئر کریں، جب منصب سے اتریں تو ڈکلیئر کریں۔ تو سٹیٹس کو نے ہمارے ملک کا کباڑہ کر دیا، کیسے عوام کی حالت اوپر نہیں ہونے دیتے، یہ آپس میں ان کی ساری ملی بھگت ہوتی ہے، اور انہی کے اندر باہر کے ملکوں کے مفادات کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے ایک ولاگ میں تعلیم کے بارے میں بات کی تھی کہ تعلیم کا معیار گرا دو۔ اگر تعلیم کے بارے میں کسی نے اچھے فیصلے کیے تو اگلے نے آتے پہلے ان فیصلوں کو ختم کیا، اور شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو معلوم بھی ہو کہ کس نے کیا فیصلے کیے اور پھر ان کو فوراً آتے کس نے ختم کیا۔ اس طرح کے لوگ جن کو ہم بیرونی ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں وہ انہی میں مل جاتے ہیں، وہ اپنا کام کیے رکھتے ہیں، ایسے قوانین پاس کرتے ہیں جو ہمارے اخلاقی حالات کو خراب کرتا ہے، ایسے قوانین پاس کرتے ہیں کہ جو ہمیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا میڈیا کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ہم ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن وہ والے ایشوز، وہ والے معاملات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے جو سٹیٹس کو فائدہ اٹھاتا چلا جاتا ہے اور ہم ٹرک کی لال بتی کے پیچھے چلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سٹیٹس کو بنیادی طور پہ ایک پاکستان میں ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو چھوٹے چھوٹے مافیاز مل کے ایک بہت بڑا مافیا بناتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہم تمہاری حکومت ہیں، لیکن وہ ہماری حکومت بھلے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ملک کو چلانا ہے، مگر ایسا نہیں چلاتے، خود سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اٹھاتے۔ تو ناظرین، اگر میری جو کوشش یہ ہے
کہ آگاہی پیدا کروں، شعور پیدا کروں، خدا کے لیے لوگوں کا ایسا انتخاب کریں اور آپس میں متحد ہوں۔ جب تک عوام ایک نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں گے۔ میں نے دیکھا سیاسی گفتگو میں لڑ پڑتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے۔ کن لوگوں کے لیے لڑتے ہو؟ تمہارے گھر میں آ کے دانے ڈالتے ہیں کیا؟ وہ آٹا ڈالتے ہیں کیا؟ تمہارے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں کیا؟ تمہاری موٹر سائیکل کا، کار کا، گاڑی کا پیٹرول کے پیسے دیتے ہیں؟ وہ تو تم سے لیتے ہیں۔ جب وہ آفیسر بن جاتے ہیں تو فری کا پیٹرول بعض محکموں میں ایک لیول پہ جا کے فری کی بجلی بھی ملتی ہے۔ اگر ناظرین آپ کو میری یہ باتیں سمجھ بھی آ گئی ہیں، کچھ لوگ مجھ سے بہتر بھی جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے اگر انہیں آگاہی ہوئی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔